اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ نماز اور روح نماز کے موضوع پر جو گفتگو جاری ہے، اس میں قیام کی حالت میں انسان قرات کرتا ہے۔ قرات اس اعتبار سے ایک اہم جز ہے نماز کا کہ اس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور خاص کر پہلی دوسری رکعت میں ضروری ہے کہ انسان سورہ حمد کی تلاوت کرے۔ یہ ممکن ہے وہ سوال بعد پھر انسان کے ذہن میں اٹھے کہ ہم بار بار روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھیں اور ہر نماز میں کم سے کم 2 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کریں۔ یہ ایک تکرار ہے، ریپیٹ کرنا ہے ایک ہی امر کو، لیکن نہیں۔ اگر انسان نماز کی روح سے اور نماز کے باطن سے اور نماز کے فلسفے سے آگاہ ہے تو یہ تکرار نہیں ہے۔ اگر صرف الفاظ کو زبان پر جاری کر رہا ہے تو واقعاً تکرار ہے۔ البتہ مسجد میں حاضر ہوا، ایک طرح سے وہ تسلیم ہوا خدا کے حکم کے سامنے، اس کا اپنا اثر ہے، لیکن وہ فائدہ اور وہ تاثیر نہیں ملے گی جو نماز کی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی روح سے انسان آگاہ ہو جائے اور روح سے آگاہ ہونے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، روح سے آگاہ ہونے کے بعد انسان کسی اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہے تو یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ایک نیا مرحلہ انسان طے کر رہا ہے۔ اور روح نماز سے آگاہ ہونے کے بعد نماز کا ہر امر اور ہر جز اور ہر جملہ جو ادا کرتا ہے، ہر دعا جو انسان کرتا ہے، اگر اس کی روح سے آشنا ہے تو یہ نئے مراحل طے کر رہا ہے کہ سلام میں اس کے بارے میں آخر میں ممکن ہوا اور عرض کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ قرات، اور وہ بھی سورہ حمد کی، جس کے لیے بہت ساری متعدد اہل سنت، برادران اہل سنت کے ہاں کتب میں اور ہمارے ہاں بھی کثرت سے روایتیں موجود ہیں کہ کیا مقام ہے پورے قرآن میں سورہ حمد کا۔ اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں، جس سے آغاز ہوتا ہے کتاب کا، اور نہ صرف یہ کہ کتاب کا آغاز ہوتا ہے بلکہ روایات کے مطابق پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ حمد میں موجود ہے، وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو یا دعا ہو۔ پوری انسان کی زندگی کا خلاصہ، کہ اس کی تفسیریں بہت ساری لکھی گئی ہیں، اور ایک صرف سورہ حمد کے اوپر پوری جلدیں، 300 400 صفحے کی جلدیں صرف سورہ حمد کی تفسیر میں لکھی گئی ہیں، کہ وہ یہاں پر ممکن نہیں۔ اس کے اسرار اگر ہوا تو اس کے بعد والے جلسے میں کچھ ایک جملے کے ایک سر اس کے بیان کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ سورہ حمد، اس میں تمام قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نہ صرف قرآن بلکہ تمام علوم، روایت یہ ہے امام کی کہ کل العلوم تندرج فی الکتب الاربع، تمام علوم 4 کتابوں میں، 4 آسمانی کتابوں میں مندرج ہیں، موجود ہیں، سارے علوم اس میں موجود ہیں۔ وعلومها فی القرآن، اور ان دیگر کتابوں کا تمام علم وہ قرآن میں موجود ہے۔ وعلوم القرآن فی الفاتحہ، اور پورا قرآن کا نچوڑ اور پورے قرآن کا علم وہ سورہ حمد اور سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ وعلوم الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ حمد کا پورا نچوڑ اور تمام علوم اس کے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمٹے ہوئے ہیں، کہ اس کے راز تفصیل سے اس کی گفتگو ہوئی ہے کہ کیوں اور کس طرح سے یہ ممکن ہے۔ وعلومها فی بائے بسم اللہ، اور اس کے سارے علوم جو ہے بائے بسم اللہ میں ہیں۔ وانا النقطۃ تحت الباء، آخر میں امام علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ میں بے کے نیچے کا وہ نقطہ مصابیح الانوار میں، یہ روایت موجود جلد نمبر 1 صفحہ 235 میں، 435 میں، کہ تمام، البتہ خود یہ خود بحث ہے کہ نماز کا ولایت سے کتنا گہرا رابطہ ہے، کہ بغیر ولایت کے نماز کی تاثیر نہیں ہوتی، روح نماز حاصل نہیں ہو سکتی اگر اس کے اندر ولایت نہ ہو، کہ ولایت بھی در حقیقت خدا کی ولایت کا ایک ریفلیکشن ہے، اور خدا کی ولایت کا عکس ہے، ورنہ ولایت بذات خود معنی نہیں رہتا جب تک کہ اس کا خدا سے رابطہ نہ ہو، جب تک اس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو۔ بس قرات میں انسان قرات کر رہا ہے، اور اس میں سورہ حمد کی قرات کرتا ہے، دیگر سوروں کی قرات کرتا ہے، کبھی چھوٹے سورے بڑے سوروں کی بھی قرات کر سکتا ہے۔ قرات کرتے وقت جو چیز انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ 3 ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان صرف الفاظ کو دہرا رہا ہو، صرف الفاظ اپنی زبان سے جاری کر رہا ہو، زبانی قرات کر رہا ہو،
یہ بھی چونکہ بہرحال قرآن ہے اور قرآن نور ہے، قرآن کے نورانی الفاظ ہیں، اس کا بھی اثر ہے بہرحال، لیکن تمام اثر ہونے کے باوجود بھی قرآن نے اس کی تنبیہ کی ہے۔ وہ لوگ جو صرف الفاظ کو دہراتے ہیں قرآن کے، جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں، فرمایا کہ قرآن نے کہا کہ کیا ہو گیا ان کے اوپر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اصل قرآن نے، اللہ نے جو انسان کو روح عطا کی ہے، جو فکر کی قوت عطا کی ہے، جو شعور عطا کیا ہے، جو ذہن عطا کیا ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اس لیے کہ انسان اپنے شکم بھرنے کے لیے سارے عظیم نعمتوں کو خدا کے استعمال کرے؟ نہ، قرآن پہ آ کے غور کرے، بلند معارف پر، بلند مطالب پر، بلند مسائل پر آ کر انسان غور کرے۔ قرآن کا کیوں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ذہن پر تالا پڑا ہوا ہے؟ کیا فکر پر تالا پڑا ہوا ہے؟ دوسرا مرحلہ انسان قرات کرے اور غور و فکر بھی کرے، لیکن وہیں اس کا ذہن سمٹا ہوا ہو بعض مطالب میں جو ظاہری مطالب ہیں۔ تیسرا مرحلہ نہیں، قرآن کے عمیق مطالب میں، کیونکہ روایات میں قرآن کے بہت سارے باطن ہیں، قرآن کے بہت سارے ابتن ہیں، التثبت و بعض جگہوں پہ 70 ابتن کا ذکر آیا ہے، 70 باطن یعنی اس کے 70 اس کے باطن ہیں، کہ انسان ان بواطن کو جائے کہ جیسا کہ عرض کیا کہ خود قرآن سورہ حمد کی اتنی تفسیر جو لکھی گئی ہے، پوری جلدیں لکھی گئی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اتنے باطن قرآن کے موجود ہیں، سورہ حمد میں اتنے باطن موجود ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ تمام اور دیگر سوروں کے دیگر آیات کے باطن ہیں، اسرار ہیں، کہ جتنا انسان اس پر غور کرتا ہے اتنی اس کے سامنے مطالب کھل کر آتے ہیں، اور جتنا فکر کرتا ہے کہ فکر ہی سے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو کر امام علیہ السلام فرمایا کہ رسول اللہ مجھ کو ایک مطلب بیان کرتے تھے، میں اس ایک مطلب کو 1000 اور 1000 کو پھر ہر مطلب کو 1000 مطلب میں تبدیل کرتا تھا، یعنی تقریباً 1 ملین یعنی 10 لاکھ، ایک مطلب کو 10 لاکھ مطلب میں تبدیل کرنے کے لیے الہی علم چاہیے اور فکر چاہیے۔ یہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی آیات پر ہم غور و فکر کر سکیں اور اس نور کو حاصل کر سکیں جو قرآن میں موجود ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔